बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद फराचा हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत अग्रेसिव हो गई है। पीपल्स पार्टी वाले बार बार जो है वो निगरान वजीर आज़म को और इदारों को जो है वो तनबीह भी कर रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। उनका कहना है कि जो निगरान हुकूमत है वो हमें मुकम्मल विक्टिमाइज बना रही है और सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो एक तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है उन पे उनको एतराज़ है। और वो जो दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर है वो इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन में ताख़ीर ना हो, इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर हो, और अगर डिलिमिटेशन या हल्का बंदियाँ होती हैं तो उसके बाद जो उसमें अगर ताख़ीर हो सकती है तो 30 नवंबर तक जो इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियाँ जो है वो नोटिफाई करे और उसके बाद जो अगले इलेक्शंस की जनवरी के आखिर में या फरवरी में कोई तारीख दे दे। अब पीपल्स पार्टी का रसवाई का जो सिलसिला है ये अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तकरीबन पिछले 2.5 से 3 माह पहले से स्टार्ट हुआ है। पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ को दाद देनी पड़ेगी, अगरचे कि वो जरदारी साहब को सड़कों पे घसीट तो नहीं सका, लेकिन उसने इकट्ठे पीडीएम में गवर्नमेंट में इकट्ठे रह के उसने पीपल्स पार्टी को मुकम्मल साइड लाइन कर दिया। और साइड लाइन होने की वजह से अब पीपल्स पार्टी जो है वो रो रही है। आज उनके जो इलेक्शन उनकी जो जमात की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई उसमें भी निगरान हुकूमत को विक्टिमाइज क्रिटिसाइज किया गया कि किस तरह निगरान हुकूमत जो है वो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे वो अपने फैसले कर रही है और दूसरा जो निगरान हुकूमत है वो इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन भी इनको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रहा, ना ही इनकी बातें सुन रहे हैं, और जो बाकी जो हैं इदारे भी खामोश हैं। तो ये एक जो जरदारी और बिलावल की जो इन्होंने इस चीज़ का तासुर और बयानिया बनाने के लिए जरदारी और बिलावल ने कुछ दिन पहले अलग-अलग एक स्टेटमेंट जारी की है कि जिस तरह गुड और बैड कॉप जो है वो शहबाज और नवाज शरीफ खेलते थे, इसी तरह इन्होंने भी खेलने की कोशिश की, लेकिन ये फौरी तौर पे एक्सपोज हो गए। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं जरदारी साहब की बातों को मानने का पाबंद नहीं हूँ, अगर जरदारी साहब अपने वालिद की बातों को मानूंगा तो घर के मामलात में उनकी बात मान सकता हूँ, लेकिन पार्टी में उनकी कोई बात नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल एक इनकी तरफ से एक शोशा छोड़ा गया और एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि एक तरफ से प्रेशर डाला जाए इदारों पे और दूसरी तरफ से जो इनकी जब से जरदारी साहब हैं वो तो मुफाहमत के बादशाह हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो इकट्ठे ही चले। लेकिन आज जो इनकी सीईसी की मीटिंग हुई और उसमें फैसला दोबारा किया गया कि हम इलेक्शन कमीशन को टाइम देते हैं कि वो 90 दिन के अंदर फैसला करे। ये अगरचे कि इनके मुंह पे तमाचा है कि 90 दिन का इलेक्शन अगर पंजाब और केपी में ये करवा देते इस टाइम तो ये हुकूमत पे रह के मजे ले रहे थे, और इनके जो वुज़रा हैं पीपल्स पार्टी के जो नॉमिनेटेड वुज़रा थे वो बिजनेस क्लासों पे बाहर के टूर्स कर रहे थे, और बिलावल ने भी हाईएस्ट टूर्स किए एज ए फॉरेन मिनिस्टर। नवीद कमर ने भी कोई भी दौरा जो है वो बाहर का नहीं छोड़ा। इसी तरह इनके जो बाकी मिनिस्टर है कादिर पटेल हो गया, उनकी भी दास्तानें आ रही हैं कि उनके अंडर जो करप्शन की दास्तानें हुई हैं, उनके अफसरान के खिलाफ तो केसेस चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी आहिस्ता आहिस्ता जो घेरा वो तंग होने लगा है। और इसकी मंदोखेल एक कमेटी बड़ी मशहूर हुई थी पिछले 16 माह में, तो मंदोखेल कमेटी की भी दास्तानें आ रही हैं कि किस तरह इस कमेटी के जरिए करप्शन की गई है। उस पर भी अगले व्लॉग में इस पर हम खुल के बात करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मज़े तो कर लिए, लेकिन आइंदा की सियासत उन्होंने अपनी तबाह कर ली। पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध उनके हाथ से अब निकलेगा, क्योंकि अब तमाम इदारों की जो नज़रें सिंध पे हैं, और सिंध में एक तो ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग बलूचिस्तान से स्टार्ट होती है, लेकिन सिंध उसका फिर मरकज़ बन जाता है। और सिंध में कौन कौन सा इलाके से कौन कौन से सरकारी लोग जो हैं वो भत्ता इकट्ठा करते थे, इस हवाले से भी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को दी गई है।
اور بتایا گیا ہے کہ اس میں مقامی جو ایم این ایز اور ایم پی ایز کی معاونت بھی شامل ہوتی رہی ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. مکمل رپورٹ جو ہے وہ آئے گی تو ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے. دوسرا جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے. مسلم لیگ نواز نے موجودہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی اور باجوہ صاحب کو بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دوبارہ ایکسٹینشن نہیں دی. باجوہ صاحب کی اگر ایکسٹینشن ہو جاتی تو نقصان پتہ نہیں کن کن کا ہوتا, لیکن بہت اچھا فیصلہ ہوا اور باجوہ صاحب کی جگہ عاصم منیر صاحب نے لے لی. لیکن عاصم منیر صاحب جو ہے وہ تو اپنی سینیورٹی کے بیس پہ آئے, اور نواز شریف صاحب کا جب ان کی اپوائنٹمنٹ کے موقع پہ کہنا تھا کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہر اپوائنٹمنٹ ہونے چاہیے اور ایکسٹینشنز کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو نون لیگ کے حامی جو جرنلسٹ ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ خبریں دے رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے, لیکن ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. اس میں متضاد چیزیں چل رہی ہیں اور کچھ دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کی اگر ہوتی ہے ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس سے نون لیگ جو ہے اس نے جس کو بھی فیور دی ہے ہمیشہ جو ہے وہ نون لیگ وہ اس سے متاثر بھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس کے بعد کی سیاست کا کیا رخ ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو چیف جسٹس صاحب جو اب عہدہ سنبھالنے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ, ایک تو آج ان کے خلاف دوبارہ ریفرنس فائل ہو گیا, ریفرنس کی ایک درخواست آئی ہے کہ ان کے بیرون ملک جو اثاثے ہیں ان کے حوالے سے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے, تو اس پہ ان کے خلاف وہ کارروائی کی جائے اور ان کو عہدہ سنبھالنے سے روکا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بہت انپریڈکٹیبل ہوں گے ہر کسی کے لیے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کو سامنے رکھ کے ڈیسیژن کریں. اگرچہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران جو آئین کی کتاب تھا, آئین کا مسودہ تھا, اس کو بھی لہرایا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ افتخار چودھری کے دور میں ان کی بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری ہوئی تھی. کیا یہ افتخار چودھری کے جو پالیسیاں تھی, جو طور طریقہ تھا, اسی کی طرح آگے چلتے ہیں یا اسحاق یا افتخار چودھری کو بھی کراس کرتے ہیں اور اپنی, کیونکہ ان کو پبلسٹی کا بھی کافی شوق ہے, تو آنے والے دنوں میں عدلیہ سے بہت ساری خبریں نکلیں گی اور عدلیہ جو ہے وہ خبروں کا محور ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ پاکستانی میڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے صحافی جو ہیں, آج وہ انڈیا اور اسرائیل, یو اے ای اور سعودی عرب کے مابین جو تجارت ہو رہی ہے اس کے آج وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, جسٹیفیکیشن ہونے چاہیے, بینیفٹس یا فوائد بھی دینے چاہیے. آج کامران خان نے جو ٹویٹ کیا اور بات کی کہ انڈیا اور سعودی عرب تجارت کو آہستہ آہستہ بڑھا رہے ہیں. انڈیا اور یو اے ای کے ساتھ جو تجارت ہے وہ 83 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. پاکستان کی جو ٹوٹل تجارت ہے وہ صرف 27 ارب ڈالر ہے, تو آپ دیکھ لیں کہ 4 گنا زیادہ ہے. دوسری طرف یو اے ای اور اسرائیل بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں اور 15.6 ارب ڈالر کی تجارت گزشتہ ایک سال میں ان کے مابین ہوئی ہے. اسی طرح 1 ملین اسرائیلیوں نے یو اے ای کا سفر بھی کیا ہے. 106 ہفتہ وار فلائٹس بھی ہے وہ یو اے ای اور اسرائیل کے مختلف شہروں کے درمیان جاری ہیں, اور 70 جو ہیں وہ اسرائیلی کمپنیوں نے اپنے جو آفیسز ہیں وہ یو اے ای میں اسٹیبلش کیے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کامران خان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ آئیے, اسرائیل کے ساتھ بات چیت کرنے نہ کرنے اور ہندوستان کے ساتھ تجارت نہ کرنے کے فوائد کو بھی ڈسکس کریں. تو یہ کامران خان صاحب کو یہ کیوں یہ جسٹیفیکیشن, یہ ڈیٹا نکال کے سامنے رکھنے کی کیا وجوہات پیش آئیں؟ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک تو امن کی آشا پہلے چلتی رہی کہ انڈیا کے ساتھ بھی معاملات
کافی بہتر کرنا چاہتے تھے. عمران خان نے اس پہ بہت بات کی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ باجوہ ڈاکٹرائن آیا, اس میں بھی ریجنل کنٹریز کے ساتھ بات چیت کرنے پہ زور دیا تھا. لیکن جو موجودہ لوگوں کی پالیسی ہے ڈیسیژن میکرز کی, تو وہ ابھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ انڈیکیشن لگ رہی ہے کہ جو جنرل منیر ڈاکٹرائن آ سکتا ہے, تو وہ کیونکہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرف مشکلات کا گھرا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں 5 سیکٹر میں انویسٹمنٹ لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے جو مافیا ہے ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. اب جو خبریں آج دی گئی ہیں کہ جو گولڈ مافیا ہے, جنہوں نے گولڈ رکھا ہوا ہے یا گولڈ کی سمگلنگ میں انوالو ہے, ان کے خلاف بھی ایکشن کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ جب افغانستان کا بارڈر جو ہے وہ بند ہوتا ہے, تو پاکستان میں اب اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں, تو یہاں پہ جو افواہیں ہیں یا باقی معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ افغانستان سے سبزی ساری آ رہی ہے, پھل آ رہے ہیں. تو اسلام آباد میں اور یہ جو کے پی ریجن ہے, اس میں اشیاء جو ہے وہ اوپر, جو اشیاء کی جو قیمتیں ہیں سبزیوں کی اور پھلوں کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت اوپر چلی گئی ہیں. تو کل جو ہے وہ افغان بارڈر جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے, شاید اس سے جو یہ سبزیوں کی اور فروٹس کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے ہیں. لاسٹ میں جو ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بہت انٹرویو دیے تھے, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ بھی کہا. نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دینا تھا, لیکن آخری ٹائم میں انہوں نے ریگریٹ کی ہے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پائے کا جو کوئی بندہ ہے وہ ایک ہی ہے جو اس ٹائم جیل میں ہے. وہی بیرونی دنیا میں جا کے بغیر تقریر کے, بغیر لکھی ہوئی تقریر کے یا پوائنٹس لے کے بات کر سکتا ہے. باقی جتنے بھی آئے ہیں نواز شریف سے لے کے زرداری, بلاول, یہ بات بھی نہیں کر سکتے, اور پاکستان کا جو ایک کیس ہے پوری دنیا میں, پوری انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی افیکٹولی پیش نہیں کر سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. یہ اس پہ آگے بھی چل کے جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, باقی جو پی آئی اے کی نجکاری پہ اس پہ بھی بات کریں گے, اور جو پاکستان کے باقی معاملات ہیں جس میں نگران حکومت کی جو کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ اپنا پلان پیش کیا جائے, اس پہ بھی جلدی بات کریں گے. تھینک یو.